واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ستمبر کا مہینہ اس حوالے سے یادگار ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اس ملک میں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک قانون منظور ہوا،
کہ ایسے لوگ جو ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں، جو کہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہے، ایسے لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں گے تو وہ مجرم قرار پائیں گے۔ اسی طرح وہ اپنی دعوتی سرگرمیاں اس ملک میں جاری نہیں رکھ سکتے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے گندے مذہب کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، اپنا لٹریچر وہ شائع کر کے لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے۔ دراصل ختم نبوت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اور تمام رسول اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوتے رہے، بعثت کا سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی دنیا والوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو تعلیمات نازل کرنا تھیں وہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء اور رسول پر نازل کر دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے یہ اعلان فرما دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جو دین تمہیں دیا، جو تمہاری رشد و ہدایت کے لیے تھا، وہ آج مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ نے اپنی یہ نعمت تمام کر دی ہے۔ وحی کا سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں صحابہ کرام روتے تھے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، تو اس میں ایک بنیادی بات جو وہ یاد کرتے تھے وہ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو اللہ رب العزت کی وحی آپ پر نازل ہوتی تھی۔ آپ کا مقدس وجود دنیا سے گیا ہے تو وحی کا سلسلہ بھی ساتھ ہی منقطع ہو گیا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس بات کو یاد کرتی ہیں اور کہتی تھی کہ اب جبریل کس پر وحی لے کے آئے گا، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جبریل اس دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ میں جبریل کو بتاتی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آپ وحی لے کر نہیں آئیں گے۔ اور یہ ایسا دو ٹوک پیغام قرآن کریم میں دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں دیا، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی تردد کے اس عقیدے پر قائم ہے، اور یہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت اور کوئی رسالت نہیں۔ اور جو شخص ایسا دعویٰ کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں، اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کا نبی یا رسول کہتا ہے، تو ایسا شخص بہت بڑا دجال اور کذاب ہے، اور ایسے شخص کو اور اس کے ماننے والوں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کی سزا قتل ہے، یہ واجب القتل ہیں اگر اسلامی نظام نافذ ہو، تو ایسے لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں
وہ سلسلہ نہیں ہے، اور ہم افراد کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے یہ لوگ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، اور جب یہ قانون منظور ہوا تو اس وقت بھی ان کی شرارتیں جو ہیں اس کی وجہ بنی۔ کبھی کبھی کسی شر میں بھی اللہ رب العزت بڑی خیر رکھ دیتا ہے، وقتی نقصان میں بھی اللہ رب العزت بعد والا بڑا فائدہ دے دیتا ہے۔ ان لوگوں کی شر انگیزیاں کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ پاکستان کے وجود کو یہ سرے سے تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے آئین اور قانون کو یہ بالکل نہیں مانتے، اور ہمیشہ سے شر پسندی میں یہ ملوث رہے ہیں۔ 1974 میں جب یہ قانون منظور ہوا ہے تو اس کے محرکات میں ایک بڑا محرک یہ بنا کہ بہت سے مسلمان طلبہ ملتان سے پشاور کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے، تو راستے میں ٹرین چنیوڑ سے گزری، جس کو یہ ربوہ کہتے ہیں، چناب نگر۔ تو وہاں پر ان بدبختوں نے اپنا گمراہ کن لٹریچر ٹرین میں شائع کرنا، وہاں تقسیم کرنا شروع کر دیا، جس پر مسلمان سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا اور گرما گرمی ہوئی۔ بہرحال معاملہ دب گیا۔ جب وہی سٹوڈنٹس وہاں پشاور سے واپس ملتان جا رہے تھے، ٹرین نے پھر اسی راستے سے گزرنا تھا، تو پھر ان بدماشوں نے ان نہتے مسلمان طلبہ پر ظلم و ستم کیا، ان کا خون بہایا، جس کی وجہ سے پھر ایک ملک گیر تحریک چلی۔ علماء چونکہ پہلے ہی اس فتنے کے خلاف کام کرتے چلے آ رہے تھے، جب یہ فتنہ اٹھا ہے بر صغیر میں، غلام احمد قادیانی کا فتنہ، اس کو اٹھانے والے انگریز تھے، اور یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے، اور اس میں کوئی تاریخ پڑھنے والا شبہ نہیں کر سکتا۔ آپ ٹائمنگ دیکھیں اس کے دعوی نبوت کی، اور پھر اس کی تعلیمات یا اس کے جو افکار ہیں وہ دیکھیں۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی ہے، بڑی مشہور و معروف ہماری تاریخ میں جنگ آزادی 1857 کی۔ مسلمانوں میں ایک جذبہ جہاد تھا، جس کی وجہ سے کفار اور جو قابض لوگ تھے ہمارے اس خطے پر، ان کو بڑی مشکل اٹھانی پڑی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جذبہ جہاد کو بزور بازو اور بزور طاقت اس کو دبا نہیں سکتے، مسلمانوں سے جہاد کی روح ہم ختم نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ اندر کھاتے کوئی سازش کی جائے، اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی جائے ان کے اندر سے۔ تو پھر انہوں نے غلام احمد قادیانی کو منتخب کیا، اس کو چنا، اور سب سے اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں ایک تعلیم یہ ہے کہ جہاد کا کوئی تصور نہیں، اب جہاد ختم ہو چکا ہے، مسلمان نہ آزادی کی تگ کر سکتے ہیں، نہ اپنے ظلم و ستم ہونے والے کو رفع کر سکتے ہیں، نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، نہ بندوق اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی صورت تا قیامت اب جہاد منع ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ میں تو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، اور یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو کوئی پرسنل ہوں یا انہوں نے کوئی اندر کھاتے کی ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، اور آج تک ان کتابوں میں موجود ہے کہ وہ انگریز کی ظالم حکومت کو، جس نے مسلمانوں کی آزادی ان سے چھین رکھی تھی، اس کو وہ اپنے لیے رحمت کہتا تھا کہ یہ بہت بڑی رحمت ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں، یعنی میں ایسا پودا ہوں جس کو انگریزوں نے بویا ہے اور اس کی آبیاری کی ہے اور اس کو پرورش دی ہے اور اس کو بڑا کیا ہے۔ تو مسلمانوں سے
اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے، جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ان کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگائی، نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بندہ کیسے اپنی بات کو منوا سکتا تھا کہ قرآن میں حکم ہے، حدیث میں حکم ہے، اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مسلمان کیسے اس کی بات کو مانتا کہ جہاد اب دنیا سے ختم ہو گیا؟ اس نے پھر دعوی نبوت کیا، اس نے اپنے آپ کو اس مقام پر فائز کرنے کی کوشش کی جس مقام سے لوگ تعلیمات کو بغیر چون چراں تسلیم کرتے۔ نبی کی بات ہم سوچتے تو نہیں نا ہم کیوں قبول کر رہے، بس نبی کا حکم ہے ہم نے مان لیا۔ اور اس عقیدے کو توڑنے کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ کرنے کے لیے اس نے وہی بات سب سے بنیادی کی کہ وحی کا اجرا قیامت تک رہے گا، وحی جاری رہے گی، اور اس پر وہ دلائل ڈھونڈتا رہا، صفحے کالے کرتا رہا، لوگوں کے ذہن بناتا رہا کہ وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ سکتی۔ اور یہی وہ نقطہ تھا کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے اجرا کا قائل ہو گیا، وہ ختم نبوت کا ڈاکو بن گیا، وہ پھر ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وحی تو نبیوں پر آتی۔ اس لیے یہ فتنہ ہمارے بر صغیر میں اٹھا، اور ہمارے علماء نے اللہ کے فضل و کرم سے خود اس کی زندگی میں بھی ہر طرح سے اس کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ حکومت اس کے پیچھے ہے، اس کی پشت پناہ ہے، وہ خود مان رہا ہے کہ حکومت میرے ساتھ، اور حکومت بھی انگریزوں کی حکومت ہے، ظالم حکومت۔ اس دور میں اس کے خلاف ڈٹ جانا اور اس کے خلاف قلمی جہاد کرنا، اس کو للکارنا، تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے اپنے اس فریضے کو بخوبی نبھایا۔ آج ہماری نسلیں، ہماری موجودہ نسلیں جو ہیں، ہماری نوجوان نسل، اس کو ہماری قربانیوں سے کوئی واقفیت نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ان فتنوں کے خلاف کس طرح کام کیا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے کس طرح ان فتنوں کے آگے بند باندھا۔ سب سے پہلے جن علماء نے اس بدبخت کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، اس کو مرتد اور زندیق قرار دیا، لوگوں کو آگاہی دی کہ یہ شخص دجال اور کذاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا مصداق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے تھے کہ میری امت میں میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب ہوں گے۔ ویسے تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان میں سے نمایاں 30 افراد ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب، ان میں سے ایک یہ غلام محمد قادیانی۔ انہوں نے، علماء نے امت کو بتایا یہ وہی دجال اور کذاب ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے۔ اور پھر امت نے کسی بھی دور میں اس معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اس فتنے نے سر اٹھایا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، باوجود اس کے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے غم میں مسلمان پریشان ہیں، اور بہت سارے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آ گیا ہے، بہت سے لوگوں نے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں مرتد ہو کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح اور بھی فتنے ہیں، لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا گیا تو صحابہ کرام نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں تھوڑا سا اور مضبوط ہو لینا چاہیے، ہمیں تھوڑی اور طاقت جمع کرنی چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی تھا وہ ان مرتدین کے خلاف جنگ میں جھونک دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ تاریخ اسلام کی مسلمہ حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے دور میں مسلمانوں نے بہت سے غزوات کیے ہیں،
جن میں سے 17 یا 19 غزوات ایسے ہیں جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے. باقی جو غزوات ہوئے ہیں آپ نے کہیں کوئی لشکر بھیجا ہے، کوئی مشن کے لیے لوگ بھیجے ہیں، وہ الگ ہیں. اتنے زیادہ غزوات ہوئے ہیں جن میں بدر اور احد کے غزوات بھی ہیں، جن میں تبوک اور حنین کے غزوات بھی ہیں، بڑے بڑے غزوات، بڑی بڑی تنگی اور مصیبت. لیکن سارے غزوات میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد چند سو بنتی، ہزاروں میں نہیں گئی، چند سو تک محدود ہے، ہی وہ بھی اسلام کے لیے قربانی. لیکن جب منکرین ختم نبوت کے خلاف عالم جہاد بلند کیا ہے صحابہ کرام نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والی ساری شہادتوں سے زیادہ شہادت اس ایک غزوے میں ہو. مسلمانوں نے اپنی جانیں، صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان. اس طرح پھر آپ دیکھیں ہر دور میں جہاں جہاں ایسے فتنے نے سر اٹھایا ہے. ہمارے بر صغیر میں جب یہ فتنہ اٹھا تو علماء اس جھنڈے کو لے کر سامنے آئے، ایک عالم بلند کیا اس ظالم اور بدبخت کے خلاف، فتوی کفر تیار کیا، پھر پورے بر صغیر میں علماء سے ان کے اوپر دستخط کروائے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر متکلم اسلام، مناظر اسلام، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. ایسا قلمی جہاد کیا، ایسی کتابیں لکھی کہ آج بھی قادیانیت ان کے ایک صفحے کا بھی جواب دینے سے عاجز اور قاصر. اور صرف یہی نہیں کہ ان نبوت کے ڈاکوؤں پر انہوں نے کام کیا، بلکہ جس نے بھی کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائی، چاہے اس کا ہندوؤں سے تعلق، آریہ سماج سے تعلق ہو. ایک بدبخت نے رنگیرہ رسول کے نام سے کتاب لکھی. اس وقت شیخ الاسلام امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے اس ظالم کی کتاب کا ایسا جواب لکھا کہ دوبارہ ان ظالموں کو ایک حرف بھی لکھنے کی جرت نہیں. مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی. اور تو اور اس انگریزوں کے خود کاشتہ پودے کو اس کے گھر جا کر، قادیان جا کر للکارا، لیکن اسے کبھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہت واضح تھے، اس لیے امت نے کبھی اس حوالے سے تردد نہیں کیا. اس کا دعوی نبوت سامنے آنے کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے، کسی نے کوئی عزت و تکریم والی بات اس کے لیے نہیں کی، بلکہ سب نے بالاتفاق کہا کہ یہ دجال کذاب ہے، مدعی نبوت جھوٹا ہے، اور یہ مرتد اور زندیق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا لا نبی بعد، بالکل اسی طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں چھوٹا معبود ہو، بڑا معبود تو اللہ ہے، تو چھوٹا معبود ہو. یہ شرک ہے اور کفر ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود، اس لیے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. کوئی بھی دعویٰ کرے، چاہے ذلی نبوت کا، بروزی نبوت کا، وہ کہے کہ میں امتی نبی ہوں، ایسی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بڑی واضح مثال بیان فرمائی. اللہ رب العزت کو معلوم تھا نا، علام الغیوب ہے، کہ آنے والے دور میں ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو ان بدبختوں کو نبی مان لیں گے، ان جھوٹوں کذابوں کو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بھی بات سن لو. فرمایا میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک محل بنائے، ایک خوبصورت محل بناتا ہے، اور اس میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر لگاتا ہے،
اس کے در و دیوار، اس کے کمرے، اس کی چھتیں، ہر چیز بہترین بن گئی ہے، اور اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے۔ محل مکمل ہو گیا ہے اور کسی قسم کی کوئی کمی اس میں باقی نہیں رہی، سب کچھ زیب و زینت، سب کچھ آرائش نمائش، سب کچھ ہو گیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ جو بھی اس محل میں آتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کا نظارہ کر کے عش عش کر اٹھتا ہے، کیا محل ہے، کمال ہے، ایسا محل خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لیکن کاش وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی رکھی ہوئی ہے وہ بھی اینٹ لگ جاتی۔ فرمایا میرے سے پہلے وہ محل اس طرح مکمل تھا کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اور کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا وہ اینٹ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور وہ جو محل ہے وہ نبوت کا، رسالت کا محل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی تھی، باقی سارا محل مکمل تھا۔ وہ اینٹ اللہ نے مجھے بنایا ہے اور میں نے اس محل میں، اس جگہ پر فٹ ہو کر ساری گنجائشیں ختم کر دی۔ اس کے بعد وہاں ایک ذرہ لگانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا ختم نبوت اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا گیا، خاتم النبیین والمرسلین کا۔ بڑے بڑے انبیاء اور رسول آئے ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی آئے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ان کو شان بھی دی ہے، مقام بھی دیا ہے، معجزات بھی دیے، اعزازات اپنے اپنے ہیں۔ جد الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، آدم ثانی ہے نوح علیہ السلام، کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام، روح اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اپنے اپنے کمالات میں سب یکتا ہیں، لیکن جو اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ کسی کو حاصل نہیں۔ ختم نبوت اور ختم رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ یہ تاج رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا بھی، اور پھر امت نے اس کو قبول بھی کیا۔ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد اس وقت زندہ نہیں تھی جب یہ سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی۔ آپ کے بیٹے آپ کو معلوم ہے کہ بچپن میں فوت ہو گئے، تو فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں تو کیا ہیں، رسول ہیں اللہ کے، اور خاتم النبیین ہیں، نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو۔ اسی طرح وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، فرمایا کہ پہلے انبیاء اور رسول بھی آتے رہے، لیکن یہ اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ کی جو نبوت اور وہ رسالت ہے وہ جہانگیر ہے، وہ عالمگیر ہے، وہ ہماگیر ہے۔ سب انبیاء کی، سب رسولوں کی جو نبوتیں اور رسالتیں ہیں، کسی کی کسی خطے کے ساتھ خاص ہے، کسی کی زمانے کے ساتھ خاص، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے اس میں کوئی لمٹ اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ جب سے آپ کو نبوت عطا فرمائی، جب سے آپ کو رسالت ملی، جب سے آپ مبعوث ہوئے، اس کے بعد پوری دنیا کا ہر انسان، چاہے اس کا تعلق کسی خطے سے ہو، کسی زمانے سے ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا پابند ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا پابند ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں کوئی شہر میں رہنے والا ہو یا گاؤں دیہات میں رہنے والا، پکے مکانوں محلوں میں رہنے والا ہو یا کچے مکانوں کا مکین ہو، جب تک وہ محمد الرسول اللہ میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتا، مجھ پر ایمان نہیں لے آتا، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل نہیں کرتا۔ یہ ہے ختم نبوت اور ختم رسالت۔ اس لیے یہ جو ایام ہیں ہمارے ستمبر کے، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کتنی کاوشیں کی، مسلمانوں نے کتنی کوششیں کی، اور ایسا نہیں ہوا
کہ خاموشی سے بیٹھ کر مسلمانوں نے، علماء نے اور ہمارے سیاسی قائدین نے بیٹھ کر چپ کر کے قانون منظور کر دیا ہو جاتا نا، ایسے صدارتی آرڈیننس آ گیا، کچھ کر لیا کسی نے. یہ ایسا تاریخی سلسلہ بنا کہ باقاعدہ طور پر کئی ہفتے اس پر بحث چلی، اور بحث بھی لوگوں نے آپس میں نہیں کی. غلام احمد قادیانی کے جو جانشین اور خلیفہ جس کو کہا جاتا تھا، اس کو بلا کر، اس کو ایوان میں بٹھا کر اس کے سامنے ساری اس کی خرافات، اس کے مذہب کی کذب بیانیاں اور خیانتیں اور کتاب و سنت کی نافرمانیاں ساری اس کے سامنے رکھی گئی، اور اس کو موقع دیا گیا کہ تمہارے پاس موقع ہے، کہیں تم یہ نہ کہہ سکو کہ مسلمانوں نے ہم پر یہ ظلم اور زیادتی کر دی، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا. پورے 11 دن مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے، اس کا خلیفہ، اس کو موقع دیا گیا کہ تم اپنا دفاع کرو. وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا، جواب دینے سے عاجز آ گیا اور قاصر ہو گیا، اور اس نے راہ فرار اختیار کر. اور صرف یہی نہیں، ایک اور تاریخ ساز معاملہ جو ہوا اس سلسلے میں وہ یہ تھا کہ یہ قادیانیت کے 2 بڑے گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتا ہے، اس کی نبوت کا قائل ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد مانتے ہیں، ہم اس کو بہت بڑا، جس کو آپ کہہ دیتے ہیں مصلح، مانتے ہیں کہ اس نے اس دور میں امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور وہ بہت بڑا مصلح اور مجدد تھا. تو اس سلسلے میں ایک جو تاریخی کارنامہ سر انجام دیا گیا وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ماننے والے خلیفہ کو ناکوں چنے چبوانے کے بعد، اس کو بھگانے کے بعد، جب وہ بھاگ گیا تو جو لاہوری مرزائی تھے جو کہتے ہیں ہم تو مرزا کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد مانتے، پورا ہفتہ ان کو بھی موقع دیا. ان کے سامنے بھی وہ ساری خباستیں اور رذالتیں اور ضلالتیں اور جہالتیں رکھی گئیں، ان کا کفر ان کے سامنے پیش کیا گیا. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، چنانچہ لگتے ہاتھوں ان لوگوں کو بھی کافر ڈکلیئر کیا گیا جو کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی تو نہیں لیکن ایک اچھا انسان تھا، مصلح تھا، مجدد تھا. اس لحاظ سے یہ بڑا تاریخی مہینہ ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ، ویسے تو ہر روز ہی ختم نبوت کا کام ہونا چاہیے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. ختم نبوت اگر نہیں ہے یا اس میں کوئی تردد اور شک آ گیا ہے تو انسان مسلمان نہیں رہتا، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سکھائیں، قرآن کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کا عمل، امت کا اجماع، سب کچھ ان کو بتائیں. لیکن خصوصاً اس مہینے میں، اس مناسبت سے کہ اس مہینے میں ہمارے ہاں ایک قانون منظور ہوا جس نے اس فتنے کی کمر توڑنے میں بہت اچھا کردار ادا کیا، ورنہ یہ دندناتے پھرتے ظالم. آج یہ سازشیں تو کرتے ہیں نا، لیکن اس طرح کھل کر نہیں کر سکتے. اس مہینے میں ختم نبوت پہ لوگوں کو آگاہی دی جائے، اور یہ موقع ہے تو اس موقع پہ ہم خود بھی ختم نبوت کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں علماء کی لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان دلائل کو ازبر کریں تاکہ کوئی موقع آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کوئی ڈاکہ مارے آپ کے سامنے، تو آپ کتاب و سنت کے دلائل سے اور کتاب و سنت کے جو کتاب و سنت کا اسلحہ ہے اس سے لیس ہو کر اس کی ساری عمارت کو تباہ و برباد کریں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ کرے اور ہمیں قدرت بھی ہو کہ ہم مسلح ہو کر آپ کا دفاع کر سکیں، لیکن اس وقت ہم چپ کر کے منہ میں گنگنیاں ڈال کر چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کون سا ایمان ہے ہمارا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کے ختم نبوت کا بھی دفاع نہ کر سکیں. اس لیے وہ آیات، وہ احادیث، وہ ازبر کریں، وہ دلائل دیکھیں، اور یہ جو شبہات پیش کرتے ہیں
غلام احمد قادیانی کے اندھے پیروکار سب سے بڑا جو وہ کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی جو تان ہے وہ آ کر ادھر ٹوٹتی ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے۔ یہودیوں نے کوشش کی، پوری کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے بے بس ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے نہ ان کو سولی پر چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، وہ اللہ کے مہمان بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب جس نے آنا ہے وہ ہمارے غلام احمد قادیانی۔ میں نے ایک سے کہا، وہ کہتا جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میں نے کہا کہ بالفرض والمحال، یہ تو کلمہ کفر ہے، ہم تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ہمارا مناظرہ 7 دن بھی چلتا رہے، ہفتے بعد، یہ تم ثابت کر لو اپنے بقول کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تب بھی بات تو تمہارے پہ آنی ہے نا۔ اگر سارے سردار مر جائیں، علاقے کے سارے سردار مر جائیں، پھر بھی کمی دا پتر تو نہیں بن سکتا نا۔ اور جو اس قابل ہی نہیں ہے، اس کی شخصیت دیکھیں کتنی داغدار ہے، اس کے کارنامے دیکھیں جو خود نے اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور اس کے بیٹے نے جو گواہیاں دی اس کے بارے، افیون کا عادی، وہ نشئی، وہ چرسی اور بھنگی، وہ الکوہل استعمال کرنے والا، وہ بدبخت، وہ کس طرح نبوت اور رسالت کا اہل ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی اس کو ماننا ہے تو نبوت جاری کرنا، یہ ثابت کرنا پڑے گا نا، حالانکہ کتاب و سنت میں تو اس کی نفی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ لیکن ہم ان سے پوچھیں گے بھائی تم کہتے ہو نبوت جاری ہے، اور آیت پڑھتے ہیں جی ہر دور میں اللہ نے ڈرانے والے بھیجے ہیں، وہ تو دور گزر گئے نا، ہر دور میں واقعی بھیجے تھے جب ضرورت تھی تو۔ لیکن تم بتاؤ بدبختوں کے 1400 سال گزرے، ضرورت نہیں پڑی، 1400 سال بعد تمہارے غلام احمد قادیانی کی ضرورت پڑی، اس بدبخت کی ضرورت پڑی، اس جھوٹے اور دجال اور کذاب کی ضرورت پڑی، اور اس کے بعد بتاؤ پھر کون ہے؟ اب ضرورت نہیں ہے دنیا کو۔ اس لیے ان کے جو شبہات ہیں وہ بھی علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے ان کے بھی جواب ازبر کریں، اور جب بھی ایسا موقع آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔